اور جو ہے ساتھ میں فریج دیتے ہیں، ٹی وی دیتے ہیں، الماری دیتے ہیں۔ ہر گھر کا جائزہ لے لو اور ہر گھر کے اندر صبح جو ہے الماری کے اوپر جو ہے پوچھا کر کے اس کو بھی صاف کیا جاتا ہے، فریج کو صاف کیا جاتا ہے، ٹی وی کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا مقدس کلام جس غلاف کے اندر رکھا ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک بزرگ کو کسی نے دعوت میں بلایا اور کھانے کی دعوت پیش کی، اور جب گھر والوں نے کھانا پیش کیا، جب کھانا پیش کیا تو ٹیبل کے اوپر ایک بٹوا رکھ دیا تو گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، عالم ہیں اور وہ کھانا کھا کے چلے جائیں گے۔ اس بٹوے کے اندر ان گھر والوں کی بہت ساری رقم رکھی ہوئی تھی، پیسے رکھے ہوئے تھے۔ اب اس بزرگ نے کھانا کھایا، ہاتھ دھوئے، دعا کی، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے گھر والوں نے وہاں دیکھا ٹیبل کے اوپر پیسے نہیں ہیں۔ جب ٹیبل کے اوپر رقم نہیں ہے، بٹوا نہیں ہے، تو جو ہے حیرت میں پڑ گئے کہ یہ اتنے نیک چوری تو کر نہیں سکتے، پھر ہمارا بٹوا کہاں غائب ہو گیا؟ اب جو ہے وقت گزرتا گیا، لیکن اب کسی کی رقم گم ہو جائے، آج کل کسی عورتوں کی گم ہوتی ہے نا، فوراً مولانا کو فون لگائیں گے، فال دیکھ لو نے، مولانا ایسے کو کہہ دیں گے 20,000 لوں گا، 15,000 لوں گا، تمہاری فال دیکھ کے بتا دوں گا۔ وہ فال کیا دیکھیں گے؟ فال دیکھنا ہمارا کام تھوڑی ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اللہ ماشاءاللہ بزرگ جو ہے اپنے گھر چلے گئے، پیچھے جو ہے وہ اسی کشمکش میں تھے کہ ہماری رقم کون لے گیا۔ وہ عالم تھے، وہ دیندار تھے، وہ بڑے بزرگ تھے، وہ چوری تو نہیں کر سکتے۔ 1 سال ہو گیا، 1 سال کے بعد اسی بزرگ کو واپس دعوت دی، گھر پہ آیا، اسی ٹیبل پر کھانا سجایا گیا، اور جب کھانا کھا لیا تو عرض کرنے لگے، عرض یہ کرنے لگے کہ حضور آپ سے ایک عریضہ پیش کرنا ہے، ایک بات کرنی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا کہ 1 سال پہلے آپ ہمارے گھر پر مہمان بن کر آئے تھے، ہم نے آپ کی میزبانی کی تھی، اسی ٹیبل کے اوپر جو ہے ایک جو ہے بٹوا رکھا تھا جس کے اندر کچھ ہمارے گھر کی رقم تھی۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نے چوری کی ہوگی، لیکن کہیں آپ کو پتا ہو کہ وہ کہاں چلا گیا تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو چوری کا الزام نہیں لگاتے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بزرگ نے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ گھر والے اور پریشان ہو گئے کہ یہ رونے کیسے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم کہاں آپ کو چور نہیں کہا ہے، آپ پر چوری کا الزام بھی نہیں لگایا ہے، پھر آپ رو مت، ہم تو آپ سے صرف پوچھ رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ تم جو ہے مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو، کیونکہ گھر کی کوئی چیز غائب ہو جائے تو پوچھنے کا تو حق ہوتا ہے، لیکن مجھے رونا جو ہے تمہاری قسمت میں آ رہا ہے کہ 1 سال ہو گیا کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، وہ تم نے آج دن تک کھول کے دیکھا بھی نہیں ہے، پڑھنا تو درکنار ہے۔ اگر جو ہے مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ تم نے قرآن کو کبھی کھولا نہیں ہے، پورے گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے جو ہے جزدان کو کھولے، ارے لاؤ وہ قرآن سامنے پڑا ہے۔ 1 سال پہلے تمہارا بٹوا یہاں پڑا تھا، میں نے سوچا کوئی باہر سے آئے گا تمہاری رقم لے کے چلا جائے گا، اور وہ بٹوا جو ہے اسی قرآن کے جزدان کے اندر رکھ دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہر مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، گھر کے اندر صبح اٹھتا ہے تو اللہ کے کلام کو کھولتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، پھر گھر کے دوسرے کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج نہیں تو کل فجر کے وقت یہ ضرور جو ہے قرآن کو کھولیں گے تو ان کا بٹوا مل جائے گا، وہ حفاظت سے مل جائے گا۔ 1 سال ہو گیا ہے، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اور تم نے جو ہے پڑھنا تو درکنار، اس کو کھول کے جو ہے کبھی نظر سے دیدار بھی نہیں کیا ہے۔